اچھا یہ بتائیے کہ اس مرتبہ کی سحری کے لمحات پچھلے رمضان مبارک کی سحری کے لمحات سے کس طرح مختلف ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ ہر طرح سے امتحان لیتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سحری تمام دیکھنے سننے والے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک امتحان والا گویا ماحول ہے صحیح. کہ پہلے آپ کے ساتھ لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے سوال جواب ہو رہے تھے، لیکن اس وقت صرف آپ ہیں یا چند علماء اور منقبت خاں اور نعت خاں حضرات ہیں، اور گھروں میں جو ہے وہ ایک طرح سے اعتکاف والی صورتحال ہے. صحیح. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، سحری کے وقت بھی پارٹیز ہو جاتی تھیں، افطار کے وقت بھی افطار پارٹیاں ہو جاتی تھیں. تو جی اب اس مرتبہ سما کچھ سونا سونا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر رنجیدہ ہی رہنا ہے، اس پر افسوس ہی کرنا ہے، یا اس کی کوئی تدبیر بھی اختیار کرنی ہے کہ ہم اس سے نکلیں کیسے اپنے رب کو راضی کر کے؟ اس بارے میں کوئی تلقین فرمائیے. میں کروں شبیر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی تبلیغات کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. اس وقت کرونا کے جہاں منفی پہلو ہیں، جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں کچھ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں جی جی. اچھا. جن کی طرف جو ہے وہ کم توجہ دی جا رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک علیحدہ پروگرام کریں اس کے مثبت پہلوؤں پر. اچھا ٹھیک ہے. اور اچھے پہلوؤں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی بڑائی، اپنی قدرت، اپنی حکمت دکھائی ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے. دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ تم جو ہے سپر پاورز بن گئے ہو، تم نے جو ہے وہ جدید چیزیں ایجاد کر لی ہیں ٹھیک ہے. اور تم جو ہے وہ چاند پر جو ہے کمن ڈال رہے ہو. نہیں، میں خالق حقیقی ہوں اور قادر مطلق ہوں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اس کرونا کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو کار خیر کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ سے کام لیتے تھے، جی 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 جی. آج ان کے دل کھلے ہیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے. کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم بھی سخاوت کریں، ہم بھی انفاق کریں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کریں. بہت خوب. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ اپنی عبادات جو ہیں وہ دکھاوے کی کیا کرتے تھے کہ مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو ظاہراً کوئی غریب بیٹھے ہیں باہر، ان کو پیسے دے رہے ہیں، لوگوں سے گویا اس انداز سے تکبر سے مل رہے ہیں. اللہ نے کہا گھر میں میرے سجدے میں ناک رگڑو تاکہ میں تمہیں پھر بھلائی کی طرف لے کر آؤں. تو آج دیکھیے کہ لوگ، بہت سارے لوگ، اور یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر وہ لوگ جو بہت سے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو رات کو شب والی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب وہ کچھ نہ کچھ یہ سوچ کے کہ بھئی گھر میں بیٹھے ہیں تو کم از کم اللہ کا ہم ذکر کریں.